سب سے پہلے میں اس آرگنائزیشن اور مینجمنٹ کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور مجھے اس انمول دولت جو ہمارے پاس ہے استاد کی اس کے عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع عطا کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بھائی میری اس تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے، یہ استاد ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے۔ جس طرح ہمارے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں، جس کے لیے ہم نے کوئی بھی اپلیکیشن اللہ کے دربار میں نہیں رکھی ہے، اسی طرح یہ استاد ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد بنا کر بھیجا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اگر آسان شبدوں میں کہا جائے گا کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، اور جس استاد کی دور حاضر میں ہم جتنا ہمیں ہو سکتا ہے اتنی ہمیں اس کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ میں ان نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم علی سے زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ طاقتور ہیں جو ہم نے اپنے استادوں کو اس انداز سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عقل مند ہیں، ان سے زیادہ دانا ہے، ان سے زیادہ ہمارے پاس علم ہے؟ اللہ کے حدیث پاک میں آتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہے، اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بغور اس قول کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ ہم ہر کسی کو یہ بات یاد ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے ایک حرف پڑھائے، ایک لفظ نہیں تھا، ایک حرف پڑھائے، تو میں زندگی بھر اس کا غلام ہو جاتا ہوں، چاہے وہ مجھے پھر بیچ دے، چاہے وہ اپنے گھر میں غلام رکھے، چاہے وہ آزاد کرے۔ وہ علی، اس علی کا یہ فرمان ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ اور آج کا نوجوان اس کی تھوڑی بہت گروتھ کیا ہو جاتی ہے اور یہ اپنے استادوں پر ہاتھ اٹھانے کا داعی بن جاتا ہے۔ استاد ایک ایسا شمع ہے ہمارے لیے جو خود پگھل جاتا ہے اور ہمیں روشنی عطا کرتا ہے۔ استاد وہ پھول ہے جو ہمیں ان اندھیری راہوں سے نکال کر تاریک راہوں میں لاتا ہے، روشن راہوں میں لے آتا ہے۔ استاد کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ استاد کو جو ہے روحانی والد کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے استاد ہمارے لیے روحانی والدین ہوتے ہیں۔ سکندر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے اپنے والدین نے فرش سے عرش، عرش سے فرش یعنی آسمان سے زمین کی اور لایا، لیکن استاد ایک ایسی چیز ہے جس نے مجھے فرش سے عرش تک لیا، یعنی زمین سے آسمان، جو بہت زیادہ مشکل کام ہے انہوں نے مجھے یہاں سے اٹھا دیا۔ استاد کے عنوان پر جتنی بھی لب کشائی کی جائے یارو کام ہے، لیکن دور حاضر میں اگر دیکھا جائے گا کہ ہمیں اپنے استادوں کی کتنی بے قدری کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے استاد امام مالک ہیں، وہ کہتے ہیں جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس لگتا تھا، یعنی جب ان کی کلاس لگتی تھی تو ہم ایسے خاموش ہوتے تھے اور اتنے اچھے انداز میں بیٹھتے تھے، اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے بک کا جو ہے پیج ٹرن کرتے تھے، بک کا ورق پڑھ دیتے تھے، ہم اس کو آواز نہیں ہونے دیتے تھے، یعنی اتنا آہستہ مڑتے تھے تاکہ استاد تک کی آواز نہ پہنچے۔ اور اگر ہم اپنے آپ پر نظر ماریں، استاد سامنے پڑھا رہا ہوتا ہے اور ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ جو انسان یہ سوچے کہ مجھے استاد سے نہیں بلکہ علم کتابوں سے ملتا ہے، جس دن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے علم استاد سے نہیں بلکہ کتابوں سے ملتا ہے، اس کو سمجھنا چاہے کہ میری بربادی کی منزل کا پہلا قدم میں نے رکھ لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا جو استاد تھا امام حماد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ کتنا گلیوں کا؟ 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے۔ کہتے ہیں ان کی بہن کہتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہمارے گھر کے تمام کام کرتے تھے، جبکہ بہت ذہین تھے، بہت عقل مند تھے، بہت دانا تھے، بہت دانشور تھے۔ آج کا نوجوان کلاس میں ٹاپ کیا کر لیتا ہے، اس کے 90s میں % ہوتی ہے، وہ بھی چیٹنگ کر کے، اور اسے لگتا ہے کہ میں اس کائنات کا، اس دھرتی کا سب سے عقل مند انسان ہوں، اور وہ اس طرح آنکھیں سے آنکھیں ملا کر اس طرح سے بات کرتا ہے کہ اس سے یہ معلوم نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے، یہ ادب تھا استاد کا۔ اب استاد تو استاد کی جگہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب ان کے بھائی بھی کبھی میرے سامنے آتے تھے وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تو بھائی کا ادب ہے، یہ تو بیٹے کا ادب ہے۔ ان کے بیٹے کے سامنے وہ کبھی ٹانگ پھیلا کر نہیں رہتے ہیں جیسے ہم نوجوان رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، یہ استاد کی نعمت عطا کی ہے، یہ ہمارے لیے معمولی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لاکھوں کروڑوں نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے قابلیت کے بل بوتے پر، اپنی ذہانت کے بل بوتے پر، اپنی عقل مندی کے بل بوتے پر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے استادوں کا یا تو بت چھکھاؤ، ان کو بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کا کردار خراب ہو جاتا ہے، اور انہی لوگوں کو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ جب ہم نے اپنے استاد کا مقام نہیں سمجھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں آپ کا جو کلاس میٹ ہوگا وہ بہت زیادہ انتہائی کمزور ہوگا پڑھنے میں، اس کی پرسنٹیج بھی اچھی نہیں ہوتی ہوگی، وہ بالکل بھی بہت کمزور ہوگا پڑھائی میں، لیکن یاد رکھیں اگر اس کے دل میں استاد کا ادب ہے، استاد کا احترام ہے، وہ استاد سے صحیح انداز سے پیش آتا ہے، یقین مانے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ لیکن یہی طالب علم اپنا بہت زیادہ، اس کے پاس جو ذہن ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس کے پاس عقل ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن اگر اس نے ذرہ برابر بھی استاد کا دل دکھایا، یاد رکھنا میرے دوستوں، وہ زندگی کی ایسی موڑ پہ پہنچے گا، ایسی مشکلات کا سامنا کرے گا جو اس نے زندگی میں کبھی گوارا بھی نہ کیا۔ بربادی کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے انسان کو یہی ہے کہ وہ اپنے استادوں کے ساتھ برا سلیقہ پیش کرے۔ اور ہم نوجوان کے ہیں، ہم کبھی استاد کو چانٹا مارتے ہیں، کبھی استاد پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی استاد کو پیچھے سے اتنی گالیاں دیتے ہیں۔ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے گا استاد کے بارے میں اتنے زیادہ نیگیٹو کمنٹس کیے جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہ ہو، اور پھر کل کو یہی نوجوان کہتا ہے کہ بھائی مجھے روزگار کی فکر ہے۔ اسے یہ معلوم نہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گزرے ہوئے وقت میں کیا کیا ہے، میں نے اپنے ماضی میں اپنے استاد کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس طرح ایک بچے کو اپنے والد کا احترام کرنا ہوتا ہے، جس طرح اس کو اپنے والدین کا احترام کرنا ہوتا ہے، وہ اس کے حقیقی والدین ہوتے ہیں، اسی طرح اس کو اپنے استاد کرام، اپنے اساتذہ کا بھی ادب کرنا ہوتا ہے جو اس کے روحانی والد ہوتے ہیں۔ ایک بچے کے لیے جس طرح اپنے حقیقی ماں باپ کے لیے اس کے لیے ادب کرنا ضروری ہے، اس کے لیے احترام سے پیش آنا فرض ہے، اسی طرح اس شاگرد کو اپنے روحانی والدین کے ساتھ ادب کے معاملے سے پیش آنا ہے۔ اور اس کا ادب سب سے پہلے اگر ادب کے دائرے سے بات کی جائے گی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو استاد کہہ رہا ہو وہ بہت اچھی طرح سن لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں
یہ استاد ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کو 10 سالوں کا 20 سالوں کا تجربے کا ایکسپیرینس کا نچوڑ چند منٹوں میں دیتا ہے کہ بھائی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ استاد ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، جو زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ سکندر اعظم ارسطو کے ساتھ اپنے استاد جو ان کے استاد تھے ارسطو، ان کے ساتھ کہیں جنگل میں سفر پہ جا رہے تھے، تو جب بارش ہوئی، اچانک بہت زیادہ بارش ہوئی، تو ایک ندی کو کراس کرنا تھا، ایک نالے کو کراس کرنا تھا، تو دونوں استاد اور شاگرد کے مابین بحث چھڑ گئی کہ کسے پہلے، کون جائے گا پہلے۔ استاد کہتے تھے پہلے میں جاؤں گا، لیکن سکندر اعظم کہتے تھے پہلے میں جاؤں گا، کیونکہ سکندر اعظم بہت ضدی انسان تھے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے چلو تم پہلے چلے جاؤ۔ اس نے جب دریا پار کیا، جب وہ ندی پار کی، تو جب دونوں نے ندی پار کی، پھر کہنے لگے کہ سکندر تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، تم نے مجھے شرمندہ اور بے عزت کر دیا، پہلے تم نے پار کیا پھر مجھے کروایا۔ کہنے لگے استاد ایسا نہیں ہے، انہوں نے ایک ہسٹوریکل جملہ کہا، ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کہنے لگے استاد ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کی بے عزتی کی، آپ سے پہلے چلا آیا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے استاد ہیں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر استاد کو کچھ ہو جاتا، اگر استاد کو کچھ ہو جاتا تو ہمیں یہاں پر کوئی دوسرا سکندر تیار کرنے والا نہ تھا۔ اس کے بجائے اگر مجھے کچھ ہو جاتا، میں گر جاتا، تو آپ 1000 سکندر تیار کر سکتے تھے، آپ 1,00,000 سکندر تیار کر سکتے تھے، لیکن ہم اگر 1000 اور 1,00,000 یہ سکندر مل جائیں گے ایک ساتھ، ہم ایک ارسطو کو تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہزاروں کی تعداد میں طالب علم مل جائیں، وہ ایک استاد تیار نہیں کر سکتے، کتنے بھی ذہین ہوں گے وہ اپنے استاد کو نہیں پڑھا سکتے، وہ اپنے استاد کو کیا کر سکتے ہیں، اپنا استاد سوسائٹی میں ہمیں نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہزاروں یہ جو ہے سکندر ختم ہو جائیں گے، ایک ارسطو ہزاروں ارسطو یہ سکندر تیار کر سکتا ہے۔ اس لیے میری تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے، ادباً اور احتراماً میری ریکویسٹ آپ سے کہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اپنے استادوں کے ساتھ ایسا رویہ پیش نہ کریں۔ یہ ہمیں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ پورے سال جتنے سیشن ہم 1 سال رہیں، 2 سال رہیں، 4 سال رہیں اسکول میں، پورے سال ہم استاد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، استاد کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں، اور آخر میں کیا کرتے ہیں، ہمارا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے آج کے نوجوانوں کا، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو ہم کیا کرتے ہیں آخر میں، سر مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا۔ لیکن آپ نے یہ مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ اگر ہم دیوار میں کیل ڈالیں گے، بظاہر پھر ہم اس کیل کو واپس نکالیں گے، وہ چھید تو بھر جائے گا لیکن نشان ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم استاد کو ستائیں گے، استاد کا دل دکھائیں گے، استاد کی روح کو ٹھیس پہنچائیں گے، بظاہر تو ہم اس کو معافی مانگیں گے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، لیکن جو اس کے دل میں اس وقت آپ کے لیے نکل گئی ہے وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتی، جو اس کے دل میں آپ کے لیے ایک گھٹن پیدا ہو گئی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے امید ہے، اپنے تمام بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں پر بھی کوئی بھی غلطی ہوئی بولنے میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں، ساتھ میں تمام اساتذہ صاحبان سے معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر مجھے کوئی بھی الفاظ خلاف ٹاپک چلا گیا ہو یا آپ کے خلاف کوئی بھی آپ کی شخصیت، مجھے جس طرح عرض تھا، مجھے جس طرح بنتا تھا، یعنی جس طرح مجھے استادوں نے بنایا تھا، جس طرح مجھے ان کا احسان چکانا تھا، میرے پاس وہ الفاظ موجود نہیں ہے، میرے پاس وہ علم نہیں ہے کہ میں آپ کا احسان چکا سکوں۔ دیکھیں، میں یہاں پر کچھ بول رہا ہوں اور آپ اس کو سننے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ہمارے والدین کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، اس میں ہمارے رشتہ داروں کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے، اس میں ہماری فرینڈز کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے، صرف اس میں جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے یہ توفیق دی، میں یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں چند باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر ذرہ 1% بھی میرے اندر سمجھانے کی صلاحیت ہے تو وہ میرے استادوں کا نتیجہ ہے، اور اگر آپ کے اندر
اور اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی سمجھنے کی صلاحیت ہے، آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں، میری بات پر عمل کر سکتے ہیں، میری بات کو اپنے دل کے کانوں سے سن سکتے ہیں، تو اس میں عمل کسی اور کا نہیں، صرف آپ کے استادوں کا ہے۔ نہ جانے اتنے کیسے ہمارے ساتھ نوجوان ہوں گے جو اس وقت مزدوری میں لگے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی استاد کے ساتھ وہ بیٹھنے کی یہ اپنی بیٹھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، وہ کبھی استاد کے سامنے نہیں آئے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آج عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہاں پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر ہمیں ذرہ برابر بھی سوسائٹی میں، سماج میں عزت ملتی ہے تو وہ صرف استاد کی دین ہوتی ہے، استاد کی بدولت ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر رکھنا چاہیے، چاہے ہم کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ بن جائیں، کتنے ہی بڑے ڈاکٹر کیوں نہ بن جائیں گے، لیکن ہمیں کبھی اپنے اپنے استادوں کے سامنے سر اونچا نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے استادوں کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ دنیا کا ہر شخص وہ جس طبقے سے ہو، وہ چاہتا ہے، چاہے وہ پولیس ہو، پولیس چاہتی ہے کہ میرا جو تمام سوسائٹی ہو، جو ملک ہو پورا کیا ہو، مجرم ہو۔ ڈاکٹر چاہتا ہے سارے کیا ہو، بیمار ہو۔ وکیل چاہتا ہے کیا، سارے چور ڈاکو ہوں۔ یعنی ہر کوئی اپنا اپنا سوچتا ہے کہ میرا کاروبار چلے، لیکن اس دنیا کی واحد ہستی ایسی استاد ہے جو یہ چاہتی ہے کہ پوری قوم کا ہر فرد پڑھا لکھا ہو۔ پوری کائنات میں صرف دو انسان ایسے ہیں، دو شخصیتیں ایسی ہیں، دو پرسنالٹیز ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے آگے جائے، اس میں پہلا نمبر والدین کا ہے اور دوسرا نمبر استاد کا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، میرا طالب علم جو ہے، میرا شاگرد جو ہے، میرا اسٹوڈنٹ جو ہے، یہ مجھ سے بھی 4 قدم آگے جانا چاہے۔ اگر آپ کے بھائی کو آپ سے کتنی ہی زیادہ محبت ہو، آپ کی بہن کو آپ سے زیادہ کتنی ہی محبت ہو، آپ کے علاقے والوں کو آپ سے کتنی زیادہ محبت ہو، لیکن وہ چاہیں گے کہ آپ ہماری سوسائٹی کا نام روشن کریں، یہ بہت اونچے جائے، لیکن ہمارے سے 1 قدم نیچے رہنا چاہیے۔ واحد ایک ایسی استاد ایسی شخصیت ہے جو چاہتا ہے کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے یہ مجھ سے بھی آگے نکلنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں بھی کوشش کروں گا ان پر عمل کرنے کی، اور آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔